بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، شعبان المعظم کا پاک مہینہ اپنے اختتام پر ہے اور اللہ کا پاک مہینہ ماہ رمضان المبارک بالکل ہمارے قریب ہے۔ استقبال ماہ رمضان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ ہمیں ماہ رمضان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام مولا اپنے آباء و اجداد سے نقل فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کا پاک مہینہ اپنے اختتام پر پہنچا تو رسالت مآب نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبۃ الشعبانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس خطبے سے چند جملے میں آپ کو گوشگوار کرنا چاہتا ہوں۔ رسالت مآب نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ کا پاک مہینہ اپنی رحمت، اپنی برکت اور اپنی مغفرت کے ساتھ تم پر سایہ فگن ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے، کہ جس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہیں، کہ جس کی راتیں تمام راتوں سے برتر ہیں۔ یعنی یہ پاک مہینہ تمہارے قریب ہے، اس سے فیض یاب ہو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی ماہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ قریب آتا تو رسالت مآب دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے اور دعا یہ مانگتے، اے پروردگار دو جہاں، اس پاک ماہ رمضان المبارک کو ہم پر امن و امان اور بابرکت اور خیریت کے ساتھ داخل فرما، تاکہ ہم اس سے استفادہ کریں، اس کے فیض و برکت سے ہم مفید ہو سکیں۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی ماہ رمضان المبارک قریب آئے تو اس کے لیے تیاری کرو کہ استغفار کرو، اپنے اعمال کو درست فرماؤ۔ اس مہینے کا استقبال اس طرح سے کرو کہ تم استغفار کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہو، اپنے گناہوں سے آپ معافی مانگیں۔ یعنی اس طرح سے ہم اپنے روحانی طور سے ہم اس مہینے کے لیے آمادہ ہوں اور تیار ہوں، تاکہ اس پاک مہینے سے ہم فیض حاصل کر سکیں، استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ پاک مہینہ اللہ کا وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے، رسول خدا نے فرمایا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پاک مہینے میں ہم اپنے اعمال کو درست کریں، ہم اس پاک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور مولا امام باقر علیہ السلام یہی فرماتے ہیں اپنی اس حدیث میں کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص دن کو روزہ رکھے، رات کو وہ شخص عبادت کرے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھے، حرام کاموں سے خود کو باز رکھے، تو پروردگار دو جہاں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ پاک مہینہ ہے یہ ماہ رمضان المبارک کا کہ جس میں انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور نیکی کا صلہ جو ہے وہ دگنا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آخری جملے میرے یہی ہیں، کوشش کریں اس ماہ رمضان المبارک کو اس طریقے سے اس کا استقبال کریں، اس طریقے سے گزاریں کہ انسان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں، ہم اس پاک مہینے سے فیضیاب ہو سکیں۔ تو آخری جملے میرے یہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ پروردگار دو جہاں کی عبادت کی جائے، واجبات کو ادا کیا جائے، گناہوں سے انسان خود کو دور رکھے اور زیادہ سے زیادہ ہم اس پاک مہینے سے فیضیاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔